وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے اس پر بات چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، لیکن یہ بندگی کا طریقہ انسان کی عقل کے اوپر نہیں چھوڑا ہے۔ جس انسان کے اندر بندگی کا جو طریقہ اب اس کی عقل کے مطابق آ جائے، اس پر عمل کرنا شروع کرے، اللہ نے ایسا روا نہیں رکھا۔ انسان اللہ کی بندگی اللہ کی محبت میں کرتا ہے، اپنے شوق اور ذوق میں نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندگی کے کچھ ایسے طریقے بھی انسان کو دیے ہیں جو انسانی عقل کے خلاف ہے، لیکن اللہ کا حکم اللہ کی محبت سامنے رکھتے ہوئے انہیں کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی بندگی اللہ کی محبت میں کرتا ہے تو اللہ کی محبت کا طریقہ اللہ کے رسولوں نے سکھایا ہے۔ 2 جمعوں سے ایک مثال دے رہا ہوں، آج پھر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ نہیں کہا اپنی عقل سے نماز پڑھو، یہ نہیں کہا جیسے تمہارے دماغ میں آ رہا ہے کرتے چلے جاؤ۔ بندگی کا پابند بنایا ہے، اس کے طریقے دیے ہیں کہ اس طریقے پر بندگی کرو گے تو ہمارے یہاں قبول ہے، اگر اپنی عقل سے کرو گے یہ ہمارے یہاں قبول نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کی بندگی اللہ کی محبت میں کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اس انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ بندگی کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ جس انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ میری کی جانے والی عبادت اللہ قبول کریں گے نہیں کریں گے، سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ زندگی کے اندر بھی اس کو اس عبادت پر لگا کے رکھیں گے۔ شوق میں کی جانے والی عبادت ایک وقت تک ہوتی ہے، پھر آدمی چھوڑ دیتا ہے، مزہ نہیں آ رہا چھوڑ دیتا ہے، پھر طرح طرح کے بہانے اس کے سامنے آتے ہیں۔ اور جو انسان اللہ کی بندگی کرے اس میں سوچے کہ پروردگار عالم نے اس کے اندر میرے لیے کیا کچھ رکھا ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے اللہ کی۔ گزشتہ جمعے جو آخری بات چل رہی تھی وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ جو 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ان 5 نمازوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ رکھا ضرور ہے۔ فجر کی نماز کے متعلق میں نے بات عرض کی تھی کہ بابا آدم کو جنت کے اندر جس درخت کے کھانے سے منع کیا تھا، جب کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتار دیا، زمین پر آئے۔ جب اتارا گیا تھا اس زمین کے اوپر رات کا اندھیرا تھا، کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ اب آدم علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے حضور رونا چاہیے۔ آدم علیہ السلام نے اس وقت 2 رکعت پڑھی تھی، جو اللہ نے ہماری امت کے اندر
نماز فجر کی صورت کے اندر رکھ دی ہے۔ اس پر ایک بات سمجھیے، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہیں کام کرنے کے بعد یہ احساس ہو گیا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا جس سے پروردگار عالم نے مجھے منع کیا ہے۔ جب احساس ہوا تو اللہ کے حضور سجدے میں چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کو، جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں، کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اگر کسی مقام سے انہیں اتار بھی دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر پھر بھی لے بھی جاتے ہیں۔ یہی ہوا کہ آدم علیہ السلام اس کے بعد دنیا ہی میں رہے، یہیں پر آپ کی زندگی گزری اور پھر آپ دنیا سے چلے گئے۔ لیکن آدم علیہ السلام کے لیے یہ بات ہے کہ آخرت میں دوبارہ اس مقام پر جنت میں جائیں گے جہاں سے اتارے گئے تھے۔ انبیاء سے ہٹ کر امتی، جب امت اس پر آ جائے، نماز فجر کی پابند بن جائے، تو ہمارا یہ دنیا کا جو ٹھکانہ ہے یہ تو عارضی ہے، یہ تو ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اصل پروردگار نے ٹھکانہ جو رکھا ہے وہ تو جنت رکھی ہے۔ جب انسان اس نماز فجر کو پڑھنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی اصل ٹھکانے جنت کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ نماز ظہر کے متعلق میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے۔ کون اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ نبی ہوتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، لیکن دل کے اندر یہ فکر ہوئی یہ چھوٹا بچہ ہے، پتہ نہیں میرا ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا۔ پوچھ لیا، بیٹا بھی تیار ہو گیا، لیکن بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ فکر تھی، پھر یہ فکر ہوئی کہ میں اللہ کے حکم کو پورا تو کرنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کو مجھ سے قبول بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ پھر یہ فکر ہوئی کہ اس کی ماں کو جا کے کیا جواب دوں گا، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اور پھر اس کی ماں نے مکہ میں اب اکیلے زندگی گزارنی ہے، ایک بچہ تھا، اللہ کے حکم پہ وہ بھی چھینا جا رہا ہے۔ اب جب یہ فکریں لاحق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کیسی آسانی کا معاملہ فرما دیا۔ اللہ نے آسمان سے مینڈا بھیج دیا، دمبا بھیج دیا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ذبح ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت 4 رکعتیں شکرانے کی ادا کی، جو ہماری امت میں نماز ظہر کہلاتی ہے۔ ہمارے اس عمل کی نسبت جڑ کہاں رہی ہے، ہمیں اصل یہ سمجھ آنا چاہیے۔ ہم نماز ظہر پڑھ رہے ہیں، اس کی نسبت جڑ کہاں رہی ہے؟ ہماری تو سوچ یہ نا، اذان ہو گئی، مسجد آ کے نماز پڑھ لی، چل پڑے، کیا پڑھا، کیا کیا، کس طرح، کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خصوصیت رکھ دی۔ ایک بخاری میں روایت ہے، میں اپنے الفاظ میں اسے بیان کرتا ہوں، ترجمہ نہیں کرتا تھا کہ سمجھ آ جائے۔ جب یہ زوال کا وقت ہوتا ہے، یہ سورج بالکل بیت اللہ کے درمیان میں آسمان میں ہوتا ہے، آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ بیچ آسمان کے اندر یہ ہوتا ہے، اور یہ خوب اپنی تپش برسا رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ مغرب کی طرف ڈھلنا شروع کرتا ہے، اس کو زوال کہتے ہیں۔ اب اس میں تبدیلی آتی ہے، یہ تپش بھی کم کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز اس کے اندر رکھی اس میں کمی آتی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس سورج کی عبادت کی۔ کب کرتے ہیں؟ جب یہ سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور جب یہ سورج بالکل آسمان کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اور حدیث میں اس کی مثال بھی دی ہے کہ اس وقت شیطان جو ہے، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا،
اپنا سینگ جہاں سے طلوع ہوتا ہے اس جگہ پر جا کے لگا دیتا ہے، ایسے ہی غروب کے وقت کرتا ہے، اور اس وقت جو اس کی عبادت کرتے ہیں شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ عبادت میری کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر اس وقت نماز پڑھنا ہی حرام کر دی، نماز نہیں پڑھ سکتے جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب زوال کا وقت ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، منع ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، جہاں سے یہ سورج طلوع ہوتا ہے اپنا سینگ وہاں جا کے لگا دیتا ہے۔ حدیث میں فرمایا بین قرنی، شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یہ طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، یہ شیطان وہاں لگاتا ہے، اور جو اس کی پوجا کرتے ہیں سورج کی تو یہ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ عبادت میری کی جا رہی ہے۔ اب میں اس روایت کی طرف آ رہا ہوں جو بخاری میں ہے، جب یہ سورج بیچ آسمان سے مغرب کی طرف ڈھلتا ہے اس کو زوال کہتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اللہ کی حمد و تسبیح میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس وقت حمد و تسبیح میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں لگتے ہیں؟ ایک جگہ ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، کہا اس سے تھوڑی دیر پہلے سورج کے پجاری اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس عمل کے بعد اللہ اپنے برگزیدہ بندوں فرشتوں کو لگا دیتے ہیں تم میری تسبیح کرو تاکہ وہ جو کچھ ہوا ہے وہ دنیا سے ختم ہو اور لوگوں کو اس کی حقیقت پتہ چلے کہ یہ سورج کی پوجا اصل نہیں، اللہ کی عبادت اصل ہے۔ اللہ فرشتوں کو لگا دیتے ہیں جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زوال کے وقت 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ہم تو ظہر کی سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں نا، یہ اس سے ہٹ کر ہے، یہ اس سے ہٹ کر ہیں۔ جیسی زوال ہوتا تھا، آج کل ہمارے یہاں مسجدوں میں ماشاءاللہ ڈیجیٹل گھڑیاں لگی ہیں، اس میں لال رنگ کا بلب لگا ہے، جب یہ زوال کے وقت جلتا ہے 10 سے 12 منٹ کے لیے، یہ بجھ جائے بس سمجھ جاؤ یہ وقت شروع ہو گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ اس وقت آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ اس وقت میں یہ نماز پڑھوں تاکہ اوپر میری عبادت جو اٹھائی جائے وہ نماز کی صورت کی۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات کے اندر، اوقات کے اندر، بعض مکان اس کے اندر اپنی کچھ خصوصی رحمتیں رکھی ہیں، یہ وقت بھی اسی رحمتوں والے وقت میں سے ایک وقت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس زوال کا جیسی وقت ہو جائے، جب یہ ممنوع وقت ختم ہو، یہ بلب بجھ جائے اور نماز کا وقت ہمارے لیے حلال ہو، ہم 4 رکعت نفل پڑھنے والے ہو جائیں، تو ہمارا عمل بھی کون سا جائے گا؟ جو اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ ایک تو یہ ہے نا سن لیا 4 رکعت نفل پڑھو، نہ یہ سوچئے کہ نبی پڑھتے تھے اور نبی اس بات کو چاہتے تھے کہ اس وقت میرا عمل اوپر یہ جائے۔ اب پڑھیے 4 رکعت، دیکھیے دل کے اندر سکون کیسا ملتا ہے۔ تو یہ 4 رکعت جو ہے یہ بڑے اہتمام کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت شکرانے کے طور پر ادا کی تھی، جو اتنے سارے غم ان کو لاحق ہو گئے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت کے اندر جو ہے وہ ظہر کی صورت میں رکھی ہے۔ نماز عصر، میں نے گزشتہ جمعے میں بات کی تھی کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی نیند سلایا، قرآن میں موجود ہے، سورہ بقرہ میں 100 سال سلایا۔
اور 100 سال کے بعد جب اٹھایا تو پوچھا قال کم لبثت، کتنا عرصہ سوئے؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، لگتا ہے ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ سویا ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، کوئی آدمی سورج طلوع ہونے کے بعد سو گیا، دوپہر کو یا عصر کو اٹھے تو کیا سمجھے گا؟ صبح تو سویا تھا، عصر کو اٹھ گیا۔ وہ یہی بات حضرت عزیر علیہ السلام نے کہی، کہا نہیں، اپنے ارد گرد دیکھو، تمہارا کھانا، تمہاری سواری، اس سے اندازہ ہوگا۔ پتہ چلا تو بہت زیادہ سویا ہو۔ نیند یہ موت ہے، قرآن میں ہے پارہ 24، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، ایک روح اس وقت قبض کی جاتی ہے جب موت کا وقت آتا ہے، اور ایک روح اس وقت اللہ لے لیتے ہیں جب انسان نیند میں جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ موت کے وقت جب روح لی جاتی ہے تو اللہ اس روح کو بدن میں واپس نہیں لوٹاتے، لیکن نیند سے جب اٹھ جاتے ہیں تو اللہ آنن فانن اس روح کو دوبارہ جسم میں واپس لے آتے ہیں۔ ہمیں کوئی جھنجھوڑے اٹھائے تو وہ روح فوراً آ جاتی ہے، ہم بیدار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی وہاں تک۔ جب عزیر علیہ السلام نے یہ دیکھا تو اللہ کے حضور سجدے میں چلے گئے اور آپ نے 4 رکعت ادا کی۔ یہ نماز عصر کا وقت۔ گزشتہ جو میں ایک بات میں نے اور عرض کی تھی، انسان جب قبر میں رکھا جائے گا اور قبر میں رکھنے کے بعد جب اس کے پاس منکر نکیر آ کر سوال کریں گے، بڑی مشہور بات ہے نا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ کون ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال، تو اس وقت انسان کو جو اپنے ارد گرد کا ماحول محسوس ہوگا وہ ایسا محسوس ہوگا جو کہ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ خود سوچئے، جو آدمی نماز عصر کا پابند ہو، اس وقت جب منکر نکیر اسے سوال کریں گے ما دینوں کا، اور دین کے اس حصے پر اس نے عمل کیا ہوگا اور عصر کی نماز پڑھی ہوگی، تو کیا اللہ تعالیٰ دنیا کا یہ عمل اس کے لیے وہاں پر کارآمد نہیں بنائیں گے؟ سوچنے کی بات۔ حدیث میں آتا ہے نا، جب انسان قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے اعمال، اس کے جو اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسرے اعمال، یہ اس کے چاروں طرف آ جاتے ہیں۔ میں نے مختصر سنائی، چاروں طرف آ جاتے ہیں۔ جو آدمی اس کا پابند ہوگا تو اس کے لیے یہ منکر نکیر کے سوال بھی آسان ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم جیسا چور ہو جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو پھر وہ کیا بولے گا؟ اسے کیا پتا کہ دین کیا تھا؟ اس کے پاس تو دین کی پہلی سیڑھی نہیں تھی نماز، وہ کیا جواب دے گا؟ اسے کیا خبر ہوگی اس چیز کی؟ تو انسان کے لیے پروردگار نے اس وقت یہ چیز رکھ کر، اور کہاں کی منزل آسان کی؟ قبر کی۔ قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ، حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن خصوصی طور پہ فرمایا کہ صلاۃ وسطی، جس کی تشریح خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ ہمارا کام کا وقت شروع ہو جاتا ہے، باہر والے سارے آن لائن ہو جاتے ہیں، ہمارا بزنس بالکل ٹاپ پر ہوتا ہے، پھر ہم گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی بہت ٹائم، ابھی بہت ٹائم، ابھی بہت ٹائم، ابھی بہت ٹائم، ابھی بہت ٹائم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو میں نے بھی مثال دی نا، ابھی ٹائم بہت ہے، ابھی ٹائم بہت ہے، اسی چیز کی کہا یہ منافق کی نماز ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ابھی ٹائم بہت ہے، ابھی ٹائم بہت ہے، پھر جب آخر میں تھوڑا وقت رہ جاتا ہے، قام، کھڑا ہو جاتا ہے، فنقر 4، وہ 4 رکعت ایسے پڑھتا ہے جیسے کہ کسی پرندے نے ٹھونگ ماری ہو۔ پرندہ چونچ مارتا ہے نا کسی چیز پہ، تو وہ 8 سجدے کیسے بنا دیتا ہے؟ 4، جلدی جلدی پڑھتا ہے، پتہ ہی نہیں، اور آخر میں فرمایا کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اس میں میں نے اللہ کو یاد کتنا کیا۔ اب ہم اپنی کیفیت کو دیکھیں کہ ہم نماز عصر جو ہے جماعت سے وقت پہ پڑھ رہے ہیں یا اپنے کام کاج کی وجہ سے، اسے مصروفیت کی وجہ سے ٹال ٹال کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہمارے سامنے آ جائے۔ بہت ساری ہماری ایسی چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں نماز سے دور کر دیتی ہے۔
ایک بات میرے ذہن میں اتفاقی طور پہ آ رہی ہے. دیکھیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی نماز سے سو جائے, اچانک نیند آ گئی بیچارے کو, یا بھول جائے, تو اس نماز کو بعد میں ادا کرے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں یاد ہوتی ہے, ہم گھڑی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اذان بھی سنتے ہیں, ہم اپنے کام کاج کو ایک طرف کر بھی سکتے ہیں, اور کبھی تو ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے نکل کے نماز کے لیے آ بھی سکتے ہیں, مگر دوسروں کو دیکھتے کہ کوئی اور نہیں جا رہا, میں جاؤں گا تو کیا کہا جائے گا. ان چیزوں میں آ کے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. حدیث میں کتنی باتیں بیان فرمائی؟ 2, آدمی سو جائے یا بھول جائے. ہم ان دونوں سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں. ہمیں یاد ہوتی ہے, ہم اذان بھی سنتے ہیں, ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے, گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں, مگر ماحول میں ڈھل جاتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں اتارے گئے, ایک عرصے تک بیوی سے جدا رہے. اللہ نے کیا تھا, ایک کو کہاں اتارا, ایک کو کہاں اتارا, روتے رہے. اور اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے پارہ 8 کا حصہ بنایا. ہم سب اسے مانگ سکتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ ماشاءاللہ اکثر لوگوں کو آتی ہے. یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, لیٹتے, جب یاد آ جائے اللہ سے مانگنی چاہیے. بڑی عجیب دعا ہے. آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں نے آپ کے گال کے اوپر کالی کالی لکیریں بنا دی. کالی کالی لکیریں بنا دی. اتنا روئے. اللہ نے چلایا, کہا چلو چلو. اور کہاں پہنچایا؟ جو حاجی حج کو گئے انہیں پتا ہوگا, عرفات کے میدان میں پہنچایا. وہ پہاڑ جسے جبل رحمت کہتے ہیں, جس پر ایک ستون سا بنا ہوا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنی بیوی کو ڈھونڈتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے جب وہاں پہنچے, ایک عرصہ بیت چکا تھا. اس رات کے ابتدائی اندھیرے میں حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات وہاں اللہ نے ان کی بیوی بی بی حوا سے کرائی, ہماری اماں سے کرائی. تو دونوں نے ایک دوسرے کو, ایک عرصے کے بعد ملاقات تھی, دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان لیا. اسی لیے اس جگہ کو آج بھی عرفہ کہتے ہیں. وہاں حاجی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. آدم علیہ السلام نے بی بی حوا کو پہچانا تھا, پہچان لیا. یہ مغرب کے وقت تھا. حضرت داؤد علیہ السلام پارہ 23 سورہ 7 کے اندر آپ کا قصہ موجود ہے. ایک فیصلہ آپ نے کیا, لیکن وہ فیصلہ ایسے نہ کر سکے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں نا, جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں پکڑ لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں پکڑ لیتے ہیں. تو وہ جو فیصلہ ہوا وہ اللہ کی منشا کے خلاف ہو. یہ نہیں کہ ناجائز فیصلہ ہوا نا, اللہ کی منشا کے خلاف. ناجائز فیصلہ نبی کبھی نہیں کر سکتا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لیکن اللہ کی چاہت نہیں تھی, اللہ کی چاہت نہیں تھی کہ میرا داؤد ایسا فیصلہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر کے تنبیہ فرما دی, سمجھ آ گئی. تو قرآن میں ہے وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ, سجدے میں چلے گئے. اس وقت آپ نے 3 رکعت پڑھی تھی, وہ آج ہماری امت میں نماز مغرب کہلاتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بھی کہا, اور یہ بھی کہا کہ یہی خدا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کیا کہا؟ یہی خدا ہے. پھر عیسائیوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی ماں جو ہے یہ خدا ہے. 3 باتیں کی, 3 باتیں کی, 3 باتیں. عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا
عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ لیکن مجھے خدا بنا دیا، مجھے اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ کے حضور 2 رکعت ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قصور نہیں تھا، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے کہا تھا کہ تم مجھے خدا مانو یا اللہ کا بیٹا مانو۔ اس پر مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے نا کہ بڑی پریشانی کے عالم میں ہے، ہمارا حساب و کتاب شروع کیا جائے، ایک نبی کے پاس جائیں گے، دوسرے نبی کے پاس جائیں گے، تیسرے نبی کے پاس جائیں گے، چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور لوگ کہیں گے کہ اللہ کے حضور سفارش کیجئے، ہمارا حساب جلدی شروع ہو جائے۔ یہ کیا مصیبت میں، یعنی پسینے میں ہر آدمی ہوگا، سورج کی تپش ہوگی، یہ کس مصیبت میں پریشانی میں ہے، اللہ کے حضور سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب جلدی لے لے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے انی عبدت، دنیا میں میری عبادت کی گئی، لوگوں نے مجھے پوجا ہے، مجھے آج شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے حضور جا کر کے سفارش کروں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ہے، اور قیامت کے دن بھی یاد دلائیں گے انی عبدت، میری عبادت کی گئی تھی دنیا میں، مجھے خدا بنایا گیا، خدا کا بیٹا بنایا گیا۔ سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے، میں نہیں کرتا سفارش۔ جب بی بی مریم کو پتہ چلا کہ انہوں نے مجھے خدا بنا دیا ہے تو انہوں نے اللہ کے حضور 1 رکعت ادا کی، یہ دونوں ملا کر 3 رکعت بن گئی۔ یہی آج ہماری امت میں مغرب کی صورت میں موجود ہے۔ یہ 4 نمازیں وہ ہیں جو پروردگار عالم نے پہلی امتوں کے اندر رکھی، نبیوں نے بھی پڑھی، امتیوں نے بھی پڑھی، طریقہ الگ تھا، کسی میں 1 رکعت تھی، کسی میں 2 رکعت تھی، کسی میں سجدہ نہیں تھا، کسی میں رکوع نہیں تھا، مختلف طریقہ الگ الگ رہا، لیکن نماز تھی ہر امت کے اندر، نماز معاف نہیں تھی، نماز معاف نہیں تھی۔ نماز عشاء اللہ نے اس امت کو خصوصی تحفہ دیا ہے، پہلی امتوں نے نہیں پڑھی سی۔ ہاں، پہلی امتوں کے بعض انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پڑھی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، پہلی امتوں نے اس کو نہیں پڑھا، بعض نبیوں نے پڑھا ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ قربان جائیے اللہ تعالیٰ پر، ہم دن رات میں جو فرض پڑھتے ہیں نا، فرضوں کی رکعتیں گنے، یہ 17 بنتی، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، یہ 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ انسان جو 1 رکعت پڑھتا ہے 7 فرضوں کے ساتھ پڑھتا ہے، جیسے رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، 7 فرضوں کے ساتھ پڑھتا ہے، تو 17 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 24۔ ایک جگہ ایک عجیب بات لکھی، جب رات کو آخری نماز پڑھ لیتا ہے، یعنی عشاء کی نماز، اللہ اس کے 24 گھنٹوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ 17 رکعتیں ہیں فرض، اور ہر رکعت جو ہے وہ 7 فرضوں کے ساتھ پڑھتا ہے، 17 اور 7 24 بنتے ہیں، پروردگار عالم جو ہے اس کے 24 گھنٹوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کتنا مہربان ہے بندے کو۔ نبی علیہ السلام ایک دن عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے دیر سے تشریف لائے۔ آج کے حساب سے میں مثال دے دوں، ہم تو آج کل سردی ہے تو 7:30 بجے نماز پڑھ لیتے ہیں، سمجھیے 10 بجے 11 بجے پڑھانے کے لیے تشریف لائے دیر سے۔ دیکھا صحابہ صفوں میں بیٹھے انتظار میں، کوئی بیچارہ اونگ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ہائے ستم ظریفی، ہم لوگ گھڑیاں دیکھتے، امام صاحب 1 منٹ زیادہ ہو گیا، امام صاحب گھڑی میں یہ ہو گیا، شرم نہیں آتی، ڈوب نہیں بنتے۔ ہم امام کو سمجھائیں گے نا۔ ادھر صحابہ بیٹھے ہیں، قربان جاؤں اللہ کے نبی پر، جیسے ہی صحابہ کی طرف توجہ کی آپ مسکرا اٹھے اور کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنی مہربانی کی ہے، سارے لوگ سو گئے اور تم اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی انتظار میں بیٹھے ہو۔ کیا فرمایا نبی نے؟ سب کے سب سو گئے اور تم لوگ اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہو۔ اگر 1-2 منٹ زیادہ ہو گئے، امام صاحب تاخیر سے، تو کبھی سوچ لیا کرو نا، وضو کر رہا ہوگا،
واش روم گیا ہوگا, کوئی مسئلہ ہوگا, امام صاحب 1 منٹ زیادہ ہو گیا, امام صاحب تو نے یہاں سے جانے کے بعد کون سے پہاڑ کھود رہے, جا کے گناہ ہی کرے گا, تو مسجد میں بیٹھا رہے, نیکی کما لے, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے, فرشتے کے ماحول میں بیٹھا ہے. انسانیت تو ختم ہو گئی ہمارے اندر. نا 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 نا. کس کو بول رہا ہوں کہ جانوروں کی طرح چیخ چیخ کر مسجدوں میں آوازیں آ رہی تھی. کیا بات ہے, یہ قدر ہے, یہ عزت ہے اس کی جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ادھر نبی کیا کہہ رہے, سب سو گئے اور تم اللہ کے لیے عبادت کرنے کے لیے نماز کے انتظار میں بیٹھے. پھر فرمایا یہ وہ نماز ہے, اللہ کی عبادت سے ہٹ کر جتنے عبادت کرنے والے, چاہے وہ سورج کی پوجا کرنے والے ہوں, چاند کی ہوں, ستاروں کی ہوں, بتوں کی ہوں, آگ کی ہو, کسی بھی قسم کی عبادت کرنے والے ہو, آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا نہ کبھی پڑھا ہوگا, یہ جتنے بھی اللہ سے ہٹ کر عبادت کرنے والے رات میں کبھی نہیں کر رہے. ان کے ساری پوجا پاٹ کے ٹائم جو ہے وہ دن دن کے, کسی کوئی ہفتے میں 1 مرتبہ کرتا ہے, کوئی دن میں 1 مرتبہ کرتا ہے, کوئی مہینے میں, لیکن رات میں نہیں کرتے. آپ کبھی نہیں سنیں گے, کبھی نہیں سنیں گے. تو نبی نے فرمایا کہ جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی سو گئے, تم بیٹھے ہو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اس وقت یہ نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ, عشاء کی نماز. اس وقت صرف پوری دنیا میں جہاں رات رات ہے صرف خدا کی بندگی ہو رہی ہوتی ہے, اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی بندگی نہیں ہو رہی ہوتی. دن میں کسی نماز کے موقع پہ کسی کی عبادت آ جائے ٹکرا جاتی ہوگی, لیکن عشاء کی نماز ایسی ہے کہ اس وقت کوئی اللہ سے ہٹ کر کسی کی عبادت نہیں ہو رہی ہوتی. پھر نبی نے فرمایا اگر مجھے تمہارے اوپر خوف کا اندیشہ نہ ہوتا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ عشاء کی نماز اسی طرح تاخیر سے پڑھایا کروں, لیکن کام کاج میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں, دن بھر کے تھکے ہارے, نماز پڑھنی, آرام کرنا ہے, کھانا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس خوف کے پیش نظر کیا فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو یہ نماز میں اتنی تاخیر سے تم کو پڑھاتا. میں نے شروع میں مثال دی نا 10-11 بجے کے وقت, اتنی تاخیر سے پڑھاتا. لیکن امت پر کتنی شفقت فرمائی, لوگوں کا کتنا خیال رکھا کہ اس کو پہلے کر دیا تاکہ اللہ کی عبادت کر کے اپنی مصروفیات میں مصروف ہونے والا, اپنی ضروریات میں مصروف ہونے والا کام کر سکے. کتنی مہربانی. یہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ ہماری نمازوں کی نسبت کسی نہ کسی سے جڑی ہے. اس حکمت کو پہچان کر نماز پڑھیے, دیکھیے پھر نماز کا مزہ کیسے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے. مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی جائے گی.